الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ بغیر اللہ کی توفیق کے، بغیر اللہ کے فضل کے، بغیر اللہ کے کرم کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں بارہا گزارش کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور اس کے بعد نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت فہم ہے، بات کا سمجھ آ جانا۔ جب انسان بات کو سمجھتا ہے تو پھر بات قبول کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے۔ جب اس کو بات سمجھ نہیں آتی تو پھر بات دل سے قبول نہیں کرتا، اور جبر سے قبول کی ہوئی بات یہ دیر پا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ جو سب سے اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بہت مختصر ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت مختصر ہے، دنیا کی مدت بہت تھوڑی ہے، دنیا کی نعمتیں بہت تھوڑے وقت کے لیے ہیں، دنیا کی عزت بڑی مختصر ہے، ذلت بڑی مختصر ہے، دنیا میں آدمی کو ملنے والی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا میں ملنے والی صحت بہت کمزور ہے، دنیا میں آخرت کے مقابلے میں ملنے والے لباس، دولت، اولاد، خاندان، جو کچھ بھی ہے یہ بہت کم ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، پھر اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے یہ بات سمجھ آئی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہر وقت اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے، ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے، ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ لمحہ بلمحہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات لیتے، آپ سے پوچھتے، آپ ان کو جوابات عنایت فرماتے۔ آج بھی ہم میں سے وہ لوگ جو دین کا علم نہیں رکھتے یا دین کا علم کم رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پوچھیں، اور وہ لوگ جو دین کا علم رکھتے ہیں ان کو چاہیے تکلف نہ کریں، نخرے نہ کریں،
اپنے آپ کو تصنع کے خول میں بند نہ کریں، لوگوں کو بات سمجھائیں اور مصنون زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنے تک پہنچ کو آسان کریں، لوگوں کی رسائی آسان کریں، لوگ آرام سے آپ کی بات سن سکیں، آپ کے پاس آ سکیں۔ میں یہ باتیں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، مجھ سے تعلق رکھنے والے دونوں قسم کے حضرات ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے یا بہت کم ہے، بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو جن کے پاس نہیں ہے وہ پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھا کرو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارک ہے، انما شفاء العی السؤال، جاہل کی شفا اسی میں ہے کہ وہ پوچھے۔ جہالت ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج، اس جہالت والی بیماری کی شفا وہ پوچھنا ہے۔ تو ہمیں پوچھنا چاہیے، پوچھتے رہنا چاہیے، اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اور بڑی فکر کے ساتھ پوچھتے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ کبھی پوچھنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جس سے ہمیں موافقت نہیں ہوتی، ہم کسی عالم سے پوچھتے ہیں اس پر طنز اور تنقید کرنے کے لیے۔ ایک بندے سے ہماری موافقت نہیں ہے، ایک مجلس کے اندر وہ بھی موجود ہے، تو ہم اس مجلس میں کسی عالم سے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں جس کا ہماری ذات سے تعلق نہیں ہوتا، وہ دوسرے بندے سے ہوتا ہے، تاکہ وہ استاد یا عالم یا شیخ بتائیں اور اس بندے کی سبکی ہو مجلس میں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے بارے میں پوچھا کریں، اپنی باتیں پوچھا کریں۔ مجھ سے بہت سارے حضرات اور خواتین رابطہ فرماتے ہیں بعض سوالات کے لیے، تو مجھے کھٹکا لگتا ہے کہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا ہے؟ کہتے نہیں ہمارے خاندان کا ہے۔ میں نے کہا خاندان والا پوچھے، مسئلہ آپ کا نہیں ہے تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو خاندان کے بندے نے کہا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ پوچھ کر بتاؤ؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کی کیا پریشانی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آخرت کی فکر تھی، قبر کی فکر تھی، اپنی آخرت کی فکر تھی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر تھی، اور ڈرتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو، اور ڈرتے تھے کہ ہمیں آخرت کے اندر، قبر کے اندر مواخذہ نہ ہو۔ وہ پوچھتا کرتے تھے، ڈرتے تھے، پوچھتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من نجات یا رسول اللہ، من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے آپ فرمائیں کہ نجات کا طریقہ کیا ہے، میں بچ جاؤں، فتنوں سے بچ جاؤں، گناہوں سے بچ جاؤں، مشکلات سے بچ جاؤں، بری موت سے بچ جاؤں، قبر کی تنگی سے بچ جاؤں، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اللہ کے رسول میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ من نجات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری نصیحت فرمائی، اتنی پیاری نصیحت فرمائی، اتنی پیاری نصیحت فرمائی، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، املک علیک لسانک بل یساک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، اور اپنے گناہ پر روتے رہو۔ اللہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں من نجات یا رسول اللہ کے نبی مجھے فرمائیں کہ میں کیسے بچ جاؤں اللہ کی ناراضگی سے، بری موت سے، قبر کی تنگی سے، جہنم کے عذاب سے، میں کیسے بچوں؟ نجات میری دنیا اور آخرت میں فتنوں سے، مصائب سے کیسے ہو؟ آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے، املک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو، بل جساک بیتک، اپنے گھر کو کافی سمجھو، بلا ضرورت باہر نہ جاؤ، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ کیسی پیاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ ان میں پہلی بات کیا ہے؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ آپ یقین فرمائیں کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں، جتنی الجھنیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان میں بہت بڑی وجہ ہماری زبان، بہت بڑی وجہ ہماری زبان۔ زبان کا غلط استعمال خاندان کو توڑ دیتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال خاوند اور بیوی میں جدائی کر دیتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال اولاد کو ماں باپ سے کاٹ دیتا ہے، ماں باپ کو اولاد سے کاٹ دیتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال استاذ کو شاگرد سے، شاگرد کو استاذ سے توڑ دیتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال انسان کو جیل میں پہنچاتا ہے، موت تک پہنچاتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال کبھی کفر ہے، کبھی شرک ہے، کبھی فسق و فجور ہے، کبھی بے حیائی ہے۔ اس کے استعمالات بہت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع نصیحت فرمائی ہے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ، اللہ اکبر، وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے اور اپنی عزت اور ناموس کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص مجھے گارنٹی دے کہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور بے حیائی کا کام نہیں کرے گا، اپنی عزت کی حفاظت کرے گا، میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ زبان کی حفاظت، ایسی چیز۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کرے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألت عن عظیم، تو نے ایک بہت اہم اور بہت بڑا سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ ہے تو بہت بڑی بات، لیکن جس کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے پھر بڑی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیا کر، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کیا کر، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کیا کر، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے کو رکھ، وتحج البیت، طاقت رکھتا ہے تو بیت اللہ کا حج کر۔ ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، ہم نے شرک سے بچنا ہے، توحید اختیار کرنی ہے، ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، طاقت ہو تو حج کرنا ہے، اس کو مؤخر نہ ہم کریں۔
ان معاملات میں سستی اور غفلت ہرگز نہ کرے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تجھے ایسا عمل بتاؤں کہ جو خیر کے دروازے کھول دے؟ کہا یا رسول اللہ جی۔ فرمایا الصوم جنہ، روزہ رکھو، روزہ ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ یہ گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کرتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کو تہجد پڑھا کرو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اللہ، میں تمہیں ایک بنیادی بات بتاؤں، اسلام کی بنیادی بات، اسلام کا ستون بتاؤں، اسلام کی کوہان بتاؤں، سب سے اونچا عمل؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا رأس الامر الاسلام، بنیادی انسان کی ضرورت وہ انسان کا اسلام قبول کرنا ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور ستون وہ نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اسلام کا سب سے بڑا وہ عمل جس سے انسان کو عظمت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، وہ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں قتل و قتال کرنا۔ جو بات میں سنانے کے لیے پوری حدیث پاک پڑھی ہے، آپ نے پھر ارشاد فرمایا اللہ اخبرک بملاک ذالک کلی، میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو ان سب سے بڑھ کر ہے، ان سب پر حاوی ہے، ان سب کا مالک ہے، ان سب کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور۔ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی، فرمایا کف علیک ھذا، زبان کو قابو رکھ۔ یعنی پہلے آپ نے اتنی نصیحتیں فرمائیں صحابی حضرت معاذ بن جبل کو کہ تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو، جہنم سے کیسے بچ سکتے ہو، اور آخر میں خلاصہ کیا فرمایا؟ اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 نصیحتیں فرمائیں، ان میں پہلی لسٹ کیا ہے؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کریں۔ ہماری عادت ہے ہم بولتے رہتے ہیں، ہماری عادت ہے ہم چپ نہیں رہتے، ہماری عادت ہے ہم زبان کو ہلاتے ہیں۔ یا تو خاموشی اختیار کریں، اور حدیث پاک میں من صمت نجا، جو آدمی خاموش ہوتا ہے وہ انسان نجات پا جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کریں، اور خاموشی بھی ایسی چیز پر کہ جہاں خاموش رہنا چاہیے، اور جہاں بولنے کی ضرورت ہو اور آدمی اس کا اہل ہو وہاں بولے۔ کبھی بولنے کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان اس کا اہل نہیں ہوتا، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر نہ بولیں، خاموش رہا کریں۔ نہ بولنے کی ضرورت ہو اور بولنے والا اہل ہو تو پھر بات کریں، وگرنہ خاموشی اختیار کریں۔ آج کے دور میں یہ ہم نے اپنی عادت بنانی ہے، ہر موضوع پر بات نہیں کرنی، ہر کرنٹ ایشو پر اپنا کلپ ریکارڈ نہیں کرانا، ہر سلگتی آگ میں پیٹرول نہیں چھڑکنا۔ یہ سوچا کریں میں نے کس عنوان پہ بولنا ہے، کس پہ نہیں بولنا۔ ہر عنوان پر مت بولیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، آج پھر وضاحت کرتا ہوں کہ میرا عنوان دنیا میں متکلم، مفتی، مربی افراد کا تیار کرنا ہے۔ عقائد کے لیے درسگاہ، مسائل کے لیے دارالافتاء،
تزکیہ نفس کے لیے خانقاہ مراکز تیار کرنا ہے، اور مراکز اور افراد کے لیے علمی مواد تیار کرنا ہے۔ تو میرا عنوان سیاست اور عسکریت نہیں ہے، اس لیے میں سیاست اور عسکریت پر بات نہیں کرتا، اور میرے تعلق رکھنے والے مجھے سیاست اور عسکریت پر بات کرنے کے لیے مجبور بھی نہ کیا کریں، مجھے اس پہ مجبور نہ کریں کہ میں سیاست یا عسکریت پہ بات کروں، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ جو حضرات اس عنوان پہ کام کر رہے ہیں وہ بولیں۔ لوگوں کو بھی تعجب ہوتا ہے کہ آپ کا عنوان کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا سیاست عسکریت پہ بولنے والوں پر آپ نہیں پوچھتے کہ عقائد پہ بات کیوں نہیں ہے، اعمال پہ بات کیوں نہیں ہے، اخلاق پہ بات کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا عنوان ہے۔ میں پورے دین کی بات کرتا ہوں، پورے دین کو سپورٹ کرتا ہوں، دین کے ہر شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں، لیکن خود کس عنوان پہ بولنا ہے، بات اس کی ہو رہی ہے۔ تو ہم ہر عنوان پہ مت بولیں۔ بسا اوقات بعض عنوانات پہ بولنا بلا وجہ وہ انسان کے لیے مصائب کھڑے کرتا ہے، بلا وجہ انسان کے لیے مشاکل پیدا کرتا ہے، بلا وجہ انسان کے کام کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، زبان کا بلا ضرورت استعمال ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح میں یہ بات بارہا سمجھاتا ہوں کہ ہم دوسروں کے کام پر 1000 سال تبصرہ کریں، اس سے بہتر ہے اپنے کام کا 1 منٹ مشورہ کریں۔ اپنے کام کا 1 منٹ مشورہ کرنا دوسروں کے کام پر 1000 سال تبصرہ کرنے سے بہتر ہے۔ ہم عشاء سے فجر تک دوسروں کے کام پہ تبصرہ کرتے رہیں تو نتیجہ کچھ نہیں ہے سوائے ٹینشن کے، پریشانی کے، اور اپنے کام کا 1 منٹ تبصرہ مشورہ کریں تو اس کے فوائد ہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے ہماری کام کی پالیسی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کام پر تبصرہ کرنے کی بجائے اپنے کام کا مشورہ کرتے ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھنا ہے تو اس کا حل دوسروں کے کام پہ تبصرہ چھوڑیں، اپنے کام پر مشورہ کریں۔ زبان قابو میں رکھنی ہے تو اس کا حل اپنی زبان کو قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رکھیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول رکھیں۔ آپ یقین فرما لیں اور میری بات پر اعتماد فرما لیں، جنہوں نے یقین کیا اور اعتماد کیا ہے، آپ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور رابطہ فرما کے دیکھ لیں وہ کس قدر پرسکون زندگی گزار رہے، کس قدر پرسکون زندگی گزار رہے۔ ہمارے ہاں معروف ہے کہ آج کا دور بہت مصروف دور ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تسلیم نہیں کرنے کا معنی میں یہ نہیں کہتا مصروف نہیں ہے، لیکن بعض مصروفیات ایسی ہیں ہماری کہ جو مصروفیات نہیں ہیں، اور ہم نے خود کو اس میں مشغول کر کے اپنے آپ کو مزید مصروف کر دیا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ ہم صبح 7 بجے اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، تجارت، ملازمت، مزدوری، کسی بھی کام کے لیے جاتے ہیں، اور 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ عام طور پہ دنیا میں جو ملازمت کا وقت ہے وہ 8 گھنٹے، کہیں کم بھی ہے کہیں زیادہ بھی ہے، عام طور پہ 8 گھنٹے۔ تو جو شخص 7 بجے ملازمت پہ جاتا ہے تو اس کے 8 گھنٹے پورے بہت جلد ہو جاتے ہیں۔ 3 بجے 8 گھنٹے پورے ہو گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 7 بجے سے پہلے اور 3 بجے کے بعد یہ جو 16 گھنٹے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟
کتنا فارغ ہے؟ مصروفیت کا معنی موبائل ہاتھ میں ہے، جو چیز نہیں خریدنی اس کو بھی دیکھنا، جو نہیں کھانا اس کو بھی دیکھنا، جو نہیں پہننا اس کو بھی دیکھنا، جو کام نہیں کرنا اس کو بھی دیکھنا۔ اس چیز نے ہمیں بہت مصروف کر دیا ہے۔ اس کو چھوڑ دیں تو 16 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان 16 گھنٹوں میں آپ 8 گھنٹے سونے پر لگا لیں، پھر بھی 8 گھنٹے بچ جاتے ہیں۔ ان 8 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے ہمارے پاس پڑھ لیں تو پھر بھی 5 گھنٹے بچ جاتے ہیں۔ ان 5 گھنٹوں کو 2 گھنٹے دوبارہ دہرانے پر لگا لیں، پھر بھی 3 گھنٹے بچ جاتے ہیں۔ تو ہم کیسے کہتے ہیں بہت مصروف ہے؟ ہم اتنے مصروف نہیں جتنا خود کو سمجھتے ہیں۔ خود کو مصروف ہم نے کیا ہے بلا ضرورت موبائل کے استعمال سے۔ وہ موبائل کا استعمال جو ناجائز اور گناہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بلا ضرورت موبائل کی بات کر رہا ہوں۔ بلا ضرورت موبائل کا استعمال چھوڑ دیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس کتنا زیادہ وقت موجود ہے۔ تو ہم اپنی زبان کو مشغول رکھیں قرآن کریم کی تلاوت میں، مشغول رکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اور مشغول رکھیں اپنے آپ کو پڑھنے اور پڑھانے میں۔ میں اپنے طلباء، اپنی طالبات، اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کہا کرتا ہوں۔ میری کل دن مصروفیت تھی اور نہیں سو سکا، میں پوری مصروفیت اب کیا بتاؤں گا۔ تو رات کو 1:45 بجے میں سویا، صبح 2:30 بجے اٹھا، 1:45 سے 2:30 1.5 گھنٹہ بنتا ہے۔ میں نے اٹھ کے بحمداللہ تہجد میں پورا پارہ پڑھا ہے، اس کے بعد ذکر کیا ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، اپنے معمولات کیے ہیں پورے، اور اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ مجلس ختم ہوگی پھر اپنے کام میں لگ جاؤں گا، تھک جاؤں گا تو سو جاؤں گا، بھوک لگے گی کھا لوں گا، پیاس لگے گی تو پی لوں گا۔ کیوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہم تب بھی کھاتے ہیں کیونکہ پیسے ہیں جیب میں، زبان میں چسکا ہے۔ ہمیں پیاس نہیں لگی تب بھی پیتے ہیں، جیب میں پیسے ہیں، زبان کا چسکا ہے۔ ہمیں نیند کی ضرورت نہیں تب بھی سوتے ہیں، چسکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے خود کو بچانا ہے تو املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دیکھو، جہاں زبان کو قابو میں رکھنے میں یہ شامل ہے کہ گالی نہ دے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو ستائے نہیں، کلمہ کفر نہ کہے، کلمہ شرک نہ کہے، زبان سے فسق و فجور نہ نکالے۔ زبان کو قابو میں رکھنے میں یہ بھی شامل ہے نا کہ حرام نہ کھائیں، حرام نہ پئیں۔ یہ بھی شامل ہے نا کہ جو آپ کے جسم کو تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو نہ کھائیں، تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو نہ پئیں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے نا کہ جب آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو زبان کے چسکے کو قابو رکھیں۔ کتنے لوگ یہ بات کہتے میں نے سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، بس بھوک تو نہیں تھی لیکن بس زبان کا چسکا ہے، کیا کریں۔ ہمارے بازار کی کتنی دکانیں ہمارے زبان کے چسکے سے چل رہی، ہمارا ماہانہ کتنا پیسہ زبان کے چسکے کی وجہ سے چل رہا ہے، ہمارے کتنے معدے زبان کے چسکے سے خراب ہو رہے، ہمارے دل زبان کے چسکے سے خراب ہو رہے، ہماری صحت زبان کے چسکے سے تباہ ہو رہی۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں وسعت ہے۔ ہم عام طور پہ املک علیک لسانک کا معنی ایک ہی کرتے ہیں کہ زبان سے گالی نہیں دینی، چغلی نہیں کرنی، گلہ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کو برا نہیں کہنا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہے اور بڑا واضح مفہوم ہے، لیکن املک علیک لسانک کا معنی یہ بھی ہے کہ
حرام لذت اپنی زبان سے نہ لو، کھانے کی، پینے کی، چسکے مت مارو، اپنے مال کو اپنے زبان کے چسکے میں مت اڑاؤ۔ املک علیک لسانک۔ اس وقت بازار میں جتنی دکانیں کھانے پینے کی ہیں، ان میں 99% دکانیں صرف زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے۔ کھانے والا خود محسوس کرتا ہے یہ بدن کے لیے مفید نہیں بلکہ بدن کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی کھاتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ ہمارے بہت قریبی ہیں، میرے طالب علم بھی ہیں، اور حتیٰ کہ میرے مجاز بھی ہیں، اور دورہ حدیث بھی کیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ تو میں نے کہا کہاں پہ ہو؟ کہا جی میں ہسپتال گیا ہوں۔ کیوں؟ معدے میں تکلیف ہے، علاج کے لیے۔ تو میں نے کہا جب فارغ ہو تو میرے پاس آؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ فارغ ہوئے تو میں نے کہا بھائی ہم کھانے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو مجھے آ کر کیا کہتے ہیں، میں دوائی لے کر نکلا ہوں، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس دوائی کو کھانے سے پہلے کوئی چیز کھاؤ اور پھر دوائی لو۔ تو میں نے باہر نکل کے شاورما لیا، وہ کھایا ہے تاکہ میں دوائی کھا لوں۔ تو میں نے کہا تکلیف کیا ہے؟ کہتے ہیں معدے کی۔ معدے میں کیا تکلیف ہے؟ جلن۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر کیا کہتا ہے جلن کس وجہ سے ہے؟ تو کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے یہ چٹپٹے بازاری اور یہ جو کھانے آپ کھاتے ہو نا شاورمے وغیرہ، اس وجہ سے۔ تو بتاؤ، بیماری کی وجہ شاورما، اور باہر نکلے تو دوائی بعد میں کھائی، شاورما پہلے کھایا۔ میں نے کہا کیوں کھایا؟ کہا بس ڈاکٹر نے کہا تھا دوائی لو لیکن کچھ کھا لینا۔ تو میں نے سوچا اب دوائی لینی پہلے کیا کھاؤں، تو مجھے اور کچھ نہیں سمجھ آیا، میں نے شاورما لے لی۔ یہ ہے زبان کا چسکا، یہ ہے زبان کا چسکا۔ آپ یقین فرمائیں ہماری مزدوری اور تنخواہوں کا بہت بڑا حصہ ہم خود اڑا رہے ہیں، ہماری گھر والی اڑا رہی ہے، ہمارے بچے اڑا رہے ہیں، صرف زبان کے چسکے کی وجہ سے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنے شاگردوں، مریدوں، بیٹوں کو، اپنی شاگردوں اور مریدات بیٹیوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ترس کھاؤ اپنی زندگی پہ، ترس کھاؤ اپنی ذات پہ، ترس کھاؤ اپنے شوہر کی محنت پہ۔ چھوٹے بچوں کو بھی بات سمجھاؤ، یہ باپ کتنی مشقت سے دن رات جاگ کے پیسے کماتا ہے، بیٹا ان کے پیسوں کو یوں مت اڑاؤ، ان کے پیسوں کو یوں مت اڑاؤ، اپنے باپ کی کمائی کو ان زبان کے چسکوں میں برباد مت کرو۔ املک علیک لسانک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر اگر عمل کر لیا جائے، زبان قابو میں رکھیں، غیبت، جھوٹ، چغلی، ان چیزوں سے بچیں گے، دماغی ٹینشن سے بچیں گے، خاندان کے ٹوٹنے سے بچیں گے، اور زبان کو قابو کر لیا جائے، فضول خرچی اور زبان کے چسکے کے لیے کھانا چھوڑ دیا جائے، بیماریوں سے بچیں گے، مال کے بلا ضرورت خرچ ہونے سے بچیں گے، فضولیات سے جان نکلے گی۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں گے چہرے پر دانے، کیوں کہ معدے میں خوراک ٹھیک نہیں آ رہی، پیسے لے کر غلط خوراک، پھر خوبصورتی برباد، پھر پیسے دے کر اس کا علاج، پھر ان پھنسیوں ختم کرنے کے لیے تکلیف، اور اس کے بعد پھر بازار کی چیزیں کھائیں گے، پھر کھا لیں گے، پھر کھا لیں گے۔ کس قدر یہ غلط تسلسل چل رہا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے گھر کے کھانے کھانا سیکھیں، دیسی گھی میں پکا کر کھانا سیکھیں، غلط اور فضول، مضر اور صحت اور نقصان دینے والے مصالحوں سے پرہیز کریں، بازاری مشروب جسے ہم کولڈ ڈرنک کہتے ہیں اس سے بچیں، اس میں سوائے بیماری اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہے، جس حد تک ممکن ہے اسے بچیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔
نمبر 2، ذکر کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، اپنی زبان سے کلمات خیر نکالنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 4، سلام اور دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، خاموش رہیں اور جب بولیں اچھا بولیں، اور وہاں بولیں جہاں ضرورت ہے، اتنا بولیں جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ بولیں۔ اسی طرح میری گزارش ہے تمام احباب سے، تمام حضرات سے، تمام خواتین سے، اپنی زبان کو لگام دیں۔ ہم چسکے پورے کرنے کے لیے حرام سے بچیں، حرام کھانا، حرام پینا۔ ہم اپنی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے صحت کو نقصان دینے والے کھانوں سے بچیں، مشروبات سے بچیں۔ اپنی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے دشمنان دین کی تجارت کو مضبوط کرنے سے بچیں۔ ہم اپنی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے کبھی وہ چیزیں خریدتے ہیں، وہ کھاتے اور پیتے ہیں کہ جس کا نقصان مسلمان کو ہے، جس کا نفع دین کے دشمن کو ہے۔ ہماری اس دولت کو مسلمان کے قتل پہ، مسلمان کو ذبح کرنے پہ، مسلمان کو اجاڑنے پہ، مسلمانوں کی بستیوں کو تباہ کرنے پہ وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، صرف زبان کے چسکے کے لیے۔ پتہ ہے کل قیامت کو ہم اللہ کو کیا جواب دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نصیحت سمجھیں، اس میری گفتگو کے تناظر میں آپ دیکھیں تو سمجھے اللہ کے نبی کیا فرماتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ من نجاتو، میں مصائب سے، فتنوں سے، گناہوں سے، جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے میں کیسے بچوں؟ آپ نے پہلی نصیحت فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ پھر فرمایا ولیساک بیتک، اپنے گھر کو کافی سمجھو۔ پھر فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہ پہ رو۔ میں ان 2 باتوں پر پھر بات کروں گا، آج اس پر بات کی ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبان قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی، زبان کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیار کی باتیں کریں اپنی بیوی سے، شفقت کی باتیں کریں اپنی اولاد سے، عقیدت کی باتیں کریں اپنی والدہ سے، محبت کی باتیں کریں اپنی بہن سے، عظمت کی باتیں کریں اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے استاد سے، اچھے اخلاق کی باتیں کریں دنیا کے ہر انسان سے، لیکن اپنی زبان سے گالی، بد اخلاقی، بے مروتی، بے حیائی اور حرام کھانے پینے اور ناجائز چیزوں کے استعمال اور صحت اور دین کو برباد کرنے والی چیزوں کے استعمال سے ہم بچیں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی زبان قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मील करीम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व तआला शानुहु व अम्मा नवालुहु। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। कलिमात तौबा पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। मैं तौबा करता हूँ कुफ्र से, शिरक से, बिदात से, छोटे बड़े ज़ाहिरी बातनी तमाम गुनाहों से। मैं वादा करता हूँ बाकी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारूँगा, गुनाहों से बचूँगा। अगर मुझसे गुनाह हुआ फ़ौरन तौबा करूँगा। ऐ अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, दुनिया में आखिरत में अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللہ تو ہم سب کو صحت عطا فرما. اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دین کے لیے اسباب عطا فرما. ہماری اس محنت کو قبول فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ جو حضرات خواتین شریک ہیں اللہ تو سب کا تزکیہ فرما دے. اللہ سب کی اصلاح فرما دے. سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کی مدد فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اہل اسلام کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے اسلام کی حفاظت فرما. اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. اسلامی فوجوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما. سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو ہمارے لیے کافی فرما. اے اللہ اپنے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہو جائے تو اس پہ ندامت کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما. عافیت والا معاملہ فرما. رحم و کرم والا معاملہ فرما. جو کوئی ساتھی دل میں جائز خواہش رکھتا ہو اللہ اس کو پورا فرما دے. کوئی دعاؤں کا متمنی ہو اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے. حاجات اور ضروریات کو اپنے کرم سے پورا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.